بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی والے لڑکے کے گھر پیغام نکاح دے سکتے ہیں یا نہیں؟ عموماً ہمارے یہاں رواج یہ ہیں کہ لڑکے والے پیغام دیتے ہیں لڑکی کے یہاں، اور اصلاً یہی حکم ہے، لیکن اگر کبھی لڑکی والے لڑکے کے گھر پیغام نکاح دے تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، جواز ہے۔ شریعت مطہرہ جو ہم سے پہلے تھی، ماقبل کے انبیاء علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ چلا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے۔ وہ مصر سے نکل کر مدین میں آئے تھے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ کسی شخص نے ان کو آ کے خبر دی، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، کہ قبیلے والے، محلے والے، مصر والے تمہارے قتل کا پلان بنا رہے ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور جب وہ نکلے تو ڈرتے ہوئے گئے، فخرج منها خائفا يترقب، دعا بھی کر رہے تھے، قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ پہنچے ہیں تو اس وقت صبح کے موقع پر ایک کنویں پر لوگ پانی بھر رہے تھے، اور مزاج اس زمانے کا، بلکہ شریعت کی بھی اس کی اجازت ہے کہ مرد پانی بھرتے تھے۔ اپنے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن مرد پانی بھرتے تھے۔ اب آج کی عورتیں جو ہے مردوں کو پانی بھرنے نہ لگائے، ورنہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، الا ماشاءاللہ خوشی سے کوئی کر لے بہتر ہے۔ تو اس زمانے میں مرد پانی بھرتے تھے، عورتوں کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں پانی بھرنے آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو برا لگا اور انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا تو بڑے بوڑھے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، امداد کی، اور وہ بچیاں اپنے گھر، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر وقت سے پہلے پہنچی۔ روزانہ جو پانی بھر کے نکل جانے کا وقت ہوتا تھا اس سے پہلے پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سوال کیا کہ آج جلدی کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے ایک قصہ بتایا کہ ایک نوجوان ہماری مدد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ کوئی خیر خواہ ہے، یہ کوئی بہتر انسان ہے۔ اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اسے بلا لاؤ، شعیب علیہ السلام کی وہ دختر آئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اپنے ابا کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا مکمل قصہ سنا تو کہا کہ آپ نجوت من القوم الظالمین، آپ یہاں اطمینان رکھیں، ڈرے نہیں، لا تخف، آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ پھر یوں کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک، کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان 2 بیٹیوں میں سے آپ کو جو پسند ہو میں اس میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کرا دیتا ہوں۔ بہرحال اجازت مل گئی کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ خود ہو کر کسی بیٹے کو یا کسی بیٹے والوں کے گھر والوں کو دے، لڑکے والوں کے گھر والوں کو دے، تو اس کی گنجائش ہے، جواز ہے۔ ہم کو اصل مقصود اپنا مسئلہ سمجھنا ہے قرآن اور حدیث سے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اب دو بیٹیوں میں سے ایک دیتا ہوں یہ کہا، دونوں تو دے نہیں سکتے کیونکہ شرعاً اس زمانے میں بھی منع تھا اور ہماری شریعت میں بھی منع ہے کہ جس عورت سے جس مرد نے نکاح کر لیا ہے اب اس کی جو سالی ہوگی، یعنی اس عورت کی بہن ہوگی جو اس مرد کی سالی ہوگی، اس سے اس کا نکاح حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم نے منع فرمایا وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ جو ما قبل میں ہوا اس کو بھول جاؤ، اب نکاح نہیں کر سکتے سالی سے۔ بلکہ یہ بھی شدت کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اس سے چھیڑ چھاڑ کر لیا یا پیغام نکاح اس کو دے دیا یا اس سے محبت کر لی دوسرے انداز میں، آپ سمجھ سکتے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا کے نزدیک نکاح ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ وہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ کسی موقع سے بیان کریں گے۔ ابھی مقصود یہ مسئلہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے کے گھر پیغام نکاح دے سکتے نہیں دے سکتے، تو قرآن سے اس کا ثبوت مل گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے لیے پیغام نکاح اپنی بیٹی کا دیا تھا۔ کیا ہماری شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسا قصہ پیش آیا؟ سرکار کے ساتھ خود یہ قصہ پیش آیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پہلے شوہر تھے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السہمی، یہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ بعضوں نے شہادت بھی لکھی ہے، لیکن اصل راجح قول زخمی ہونا ہے۔ کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ میں وفات کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پریشانی ہونے لگی کہ جوان بیٹی ہے، ہر باپ کو فکر ہوتی ہے، فطری چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دیا۔ چونکہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں ٹھہرایا تھا۔ ہاں بدرین میں شامل کیا ہے، مال غنیمت سے ان کو حصہ بھی دیا ہے۔ 8 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام ذکر کیا ہے شرح حدیث نے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جو بدر میں حاضر نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تیمارداری کے لیے اور اس کی مزاج پرسی کے لیے سرکار نے حضرت عثمان کو چھوڑا تھا۔ بعد میں چل کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بدر کے قصے کو بیان کیا ہے، جس میں بدرین کے 45 بدرین صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ذکر کیا، حالانکہ وہ بدر میں تھے نہیں۔ تو جس دن بدر ہوئی ہے اس کے دوسرے دن جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدھ دو ساتھی صحابہ اکرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے مطابق جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں بدر کی خبر دینے کے لیے کہ ہم بدر جیت چکے ہیں، اس وقت جو ہے مدینہ منورہ میں بقیع میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ تو بدر کے ایک آدھ دن آگے پیچھے یا بدر کے دن حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور بدر کے دوسرے دن ان کی تدفین ہوئی۔ یہ جو ہے تاریخ وغیرہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب 1 سال بعد غزوہ احد پیش آیا، بدر کے 1 سال بعد تقریباً کم و بیش، اور غزوہ احد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السہمی یہ زخمی ہوئے تھے۔
اور پھر جو ہے ان کی وفات ہوئی مدینہ منورہ میں 1.25 سال تقریباً یا 1.25 سال سے اوپر یا قریب کا زمانہ گزر چکا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا پیغام نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ دن کے بعد آپ کو جواب دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین نقشہ کھینچا ہے، کہا کہ میں کچھ دن بعد آپ کو جواب دوں گا. کچھ راتوں کے بعد ان پر یہ ظاہر ہوا کہ ابھی مناسب نہیں ہے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ابھی میری طرف سے نہ ہے، میں حفصہ سے فی الوقت نکاح کرنے کے موڈ میں نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا. اور اس وقت کیا چل رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے، تیسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس زمانے میں کوئی بیٹی نہیں تھی جو سرکار کی خدمت میں دی جائے. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. ہر معاملے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے. یہاں بھی چاہ رہے ہوں گے، دل میں تھوڑی سی کیفیت الگ ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو سمجھ گئے تھے چہرے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ اے ابو بکر، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں حفصہ سے نکاح کر لوں؟ کوئی داماد اپنے سسر سے یہ پوچھے گا کہ میں فلاں بچی سے یا فلاں کی بیٹی سے نکاح کر لوں؟ نہیں پوچھے گا. پوچھ لے تو کیا گزرے گی. لیکن ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا خلوص، ان کی للہیت، ان کی سچائی، ان کی دیانت داری، امانت داری، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے رہے کہ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو. عثمان تو انکار کر چکے تھے، ابو بکر تم کر لو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا ابو بکر سے کہ ابو بکر میں حفصہ سے نکاح کروں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کی مرضی، آپ چاہے تو کریں، آپ چاہیں تو نہ کریں، آپ کا جی چاہے تو کر لے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 مشاور تھے جن سے حضور خود مشورہ کرتے تھے. 2 آسمانی تھے، 2 زمینی تھے. آسمانی جبرائیل اور میکائیل تھے، اور زمینی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان سے مشورہ کرتے تھے ہر معاملے میں. بات یہاں پہنچی کہ ابو بکر صدیق نے، چونکہ معاملہ معلوم تھا کہ سرکار کا ارادہ ہوا ہے حفصہ سے نکاح کرنے کا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار. معلوم کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آخر میں بیان کروں گا کہ خطبہ علی الخطبہ ناجائز ہے. جہاں، چلو ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ جہاں معلوم ہو کہ فلاں شخص ابھی پیغام نکاح دینے والا ہے یا اس کا پیغام نکاح فلاں لڑکی کو گیا ہوا ہے، اس وقت تک دوسرا کوئی ارادہ نہ کرے جب تک وہاں سے کوئی ڈیسیزن نہ ملے، فائنل نہ ہو. ورنہ ہو سکتا ہے جس کا پیغام نکاح گیا ہو، آج کے ماحول میں لوگ مالیات دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے، حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، گھرانہ دیکھتے ہیں، کیریکٹر دیکھتے ہیں، ایمان، اعمال، نماز، اخلاق کچھ نہیں دیکھتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی گھرانے ہیں ایسے. شریعت نے منع کیا کہ کہیں ایسا ہوگا کہ اس کا پیغام نکاح گیا ہو، وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہو اور تم بیچ میں ٹپک جاؤ. شریعت نے منع کیا. جیسے بیع علی البیع منع کیا کہ کوئی چیز خرید رہا ہو، جس طرح سے ہمارے معاشرے میں بولی لگاتے ہیں،
وہ بولتا ہے 10، پھر 20، پھر میں دوں گا 1000، وہ کہتا ہے میں دوں گا 2000، کہتا ہے میں اور 500 بڑھا کے دوں گا 2500، پھر وہ کہتا ہے میں 3000 دوں گا۔ بھائی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب تک اس کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا دوسرے نے اس میں جانا نہیں۔ یہ بھائی حرام ہے، یہ خرید و فروخت حرام ہے۔ بہرحال ابھی وہ موضوع نہیں ہے، موضوع سخن یہ ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دے رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کیا ابوبکر صدیق نے ہاں کہنا چاہیے؟ کہا نہیں، کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیغام دینے والے ہیں۔ یہاں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصہ ہو رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس کی کیا وجہ؟ وجہ یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سرے دست ہاں نہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں تو خاموشی اختیار کی، تو ہاں بھی نہیں کہہ رہے نہ بھی نہیں کہہ رہے، تو سمجھے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ عثمان کے مقابلے میں ابوبکر صدیق پر مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بعد میں جب بات کی وضاحت ہوئی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، وہ انشاءاللہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ تو سرکار پیغام دینے والے تھے، یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، تو عمر جو ہے غصے میں آ گئے، سرکار کی خدمت میں چلے گئے اور کہا کہ دیکھو عثمان کو پیغام دیا، انہوں نے نہ کہا ابوبکر کو پیغام دے رہا ہوں، خنیس تو دنیا سے چلے گئے، حفصہ اب جو ہے وہ بغیر نکاح کے مجھے فکر لاحق ہو رہی ہے۔ سرکار نے کہا عمر کیوں غصہ کرتے ہو، آؤ بیٹھو۔ تعبیر دیکھو محدثین نے اور شراح حدیث نے جو کی ہے وہ بہترین تعبیر کی ہے۔ وہ تعبیر اس طرح سے کی ہے کہ سرکار نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تیری بیٹی کو عثمان اور ابوبکر سے بہتر شوہر مل جائے، رسول اللہ مجھے منظور ہے، اور ابوبکر سے بہتر تو آپ کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیٹی مل جائے، یعنی کہ میری بیٹی ام کلثوم، تو عمر نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو جواز مل گیا یہاں پر۔ پہلے میں وہ بات بتلا دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب سرکار کی بات واضح ہو گئی کہ سرکار نے اس رشتے کو قبول کیا حضرت حفصہ کے، تو بات واضح ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملے اور کہا کہ عمر تمہیں اس دن بہت غصہ آیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عثمان سے بھی زیادہ آپ پر غصہ تھا۔ کہا ہاں میں جانتا ہوں، مجھے معلوم تھا، سرکار مجھ سے مشورہ کر رہے تھے کہ حفصہ سے نکاح کروں یا نہیں نکاح کروں، اور اگر میں اس وقت کوئی آپ کو جواب دیتا تو غلط ہو جاتا۔ ہاں اگر سرکار انکار کرتے یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رد کرتے تو پھر میں اس کو قبول کر لیتا۔ تو بات یہاں واضح بھی کر لینا چاہیے، یہ معلوم ہو گیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے کہ بعد میں بات کی وضاحت بھی کر لینی چاہیے۔ جب آدمی وضاحت کر لیتا ہے تو سامنے والے کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا عثمان کو بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سرکار کو اس کا علم بھی ہوا، حضور نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا، کوئی نکیر نہیں کی کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا عمر تم کو، ایسا نہیں کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے اور جواز ہے کہ بیٹی والے لڑکی والے پیغام نکاح دے سکتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے یہاں کا مزاج اور ماحول نہیں ہے، اور نہیں اس لیے ہے کہ لوگ اس میں عیب جوئی کرتے ہیں اور عیب لگاتے ہیں، اور اپنے کوکنی میں تو کہتے ہی ہیں کہ پیچھے لگا کے دے دیے، نعوذ باللہ بہت سارے گھرانے اس طرح سے ایسی باتیں ہمارے کانوں پہ آتی ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اپنی بیٹی جو ہے اپنے کو سنبھالنے کے لیے بار نہیں سمجھتا، ہر کوئی جو ہے اپنے کلیجے کا ٹکڑا سمجھتا ہے اور پھر اٹھا کر اس کو پیغام نکاح آنے کے بعد آپ کے حوالے کرتا ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو بہو بنا کے لائے تھے، بیٹی کا مان سمان دے، اس کو اس میں عیب جوئی نہ کرے، چاہے پیغام نکاح لڑکی والوں نے دیا ہے، اس کو اپنی بیٹی جب مان کر لاتے ہیں، بولتے وقت یہ کہتے ہیں ڈولی اٹھاتے وقت کہ بیٹی بنا کے لے جا رہا ہوں، لیکن بہت سارے جو ہے اس کے اوپر اتیاچار کرتے ہیں، اس کی جو ہے عزت کو اور اس کی ناموز کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو تان و تشنی کرتے ہیں اور اس بیچاری کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اس کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ شریعت نہیں کہتی، بلکہ بہو کو بھی بیٹی جیسا مان سمان دو، بلکہ اپنے گھر میں اس کو اتنی عزت دو بہو کو کہ اس کو اپنے میکے کی یاد نہ آئے، اس کو جو ہے اپنے ماں باپ یاد نہ آئے، بلکہ وہ آپ کو ہی آپ اپنے ماں باپ سمجھے، دیور کو اپنا بھائی سمجھے۔ حالانکہ اس سے پردہ ہے اسلام میں، دیور سے بھی پردہ ہے، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے یہ پوچھا کہ سرکار دیور، تو کہا الحم الموت، دیور موت ہے، لہٰذا اس سے حجاب ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، دیور کو بھی چاہے کہ پردہ کرے۔ بہرحال مقصود یہ تھا آج کے مسئلے میں کہ لڑکی والے پیغام نکاح دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پیش آتا ہے تو کوئی جو ہے اس میں عیب جوئی نہ کرے، اس کو نام نہ رکھے، بس یہ سمجھے کہ یہ قسمت تھی، یہ مقدر تھا، انسان کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ لیا ہے، اس کے نام میں، اس کے فہرست میں یہ لڑکی لکھی ہوئی تھی، اس کو رضامندی سے قبول کرے۔ اور جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنے والی بہو اور وہ ہمارے جو ہیں وہ تمام تر ضروریات کو پوری کرے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے اور ہمارے تمام کام کرے، ہم بھی اس کا خیال رکھیں، اس کے مزاج کو سمجھے، کبھی وہ بیمار ہو جائے تو اس کا خیال رکھیں۔ معاشرے میں یہ بگاڑ چلتا ہے عزیزو کہ بیٹی بیمار ہے تو اس کو آرام، اور بہو بیمار ہے روزانہ کا ناٹک ہے، اس طرح کا تانا دیا جاتا ہے۔ نہیں، کل بارگاہ خداوندی کے اندر اس کا جواب دینا پڑے گا، اس بہو کو بھی دینا پڑے گا جس نے اگر بہانہ کی ہوگی تو اور حقیقت ہے، اور آپ نے ہم نے تانا دیا ہے تو ہم کو بھی جو ہے جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے اس پر الزام تراشی کیوں کیا اور اس طرح سے کیوں کہا۔ بہرحال ہمارے تمام الفاظ لکھے جاتے ہیں، تمام حروف لکھے جاتے ہیں، بولتے وقت ہم جو ہے اس کی جو ہے احتیاط کرے، خیال کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔